درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ اور پیوستہ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کو ہم نے دہرایا تھا۔ اب بھی وہی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں جو جمعے میں موقع بخشا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حالات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا باب یہ مشکل ترین باب ہے۔ اس کے کئی کارن ہیں۔ ایک کارن تو یہ وہ سابقہ درس میں بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہا درجے کی محبت میں غلو کر کے آگے بڑھے، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہا درجے کی محبت کر کے غلو میں کیا نکلے، صحیح عقیدے سے ہٹ گئے۔ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دشمنی پہ ایسے اترے کہ الامان والحفیظ، اور عرض کیا تھا کہ یہ دونوں طبقے تب بھی تھے اب بھی ہیں، لیکن علماء محققین لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ ہم درمیانی امت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت کے باب میں درمیان میں رہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ویسے عقیدہ رکھیں جیسے صحابہ نے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ویسے عقیدہ رکھیں جیسے تابعین نے رکھا تھا، تبع تابعین نے رکھا تھا۔ خیر القرون کے جن لوگوں نے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عقیدہ رکھا ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عقیدہ رکھیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایسے حالات پیش ہوئے کہ کچھ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے تھے وہ اس طرف جا نکلے، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو اس زمانے کے کچھ مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ رکھا کہ حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں بات کریں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ پھر آگے چل کر جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی، اور میں نے عرض کیا یہ وہ حالات تھے کہ آج بھی بسا اوقات بعض اکابر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باب کو لکھتے یا پڑھتے پڑھاتے وقت خود بھی بہت محتاط رہتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی محتاط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اکابر کا فیصلہ یہ ہے درمیان میں رہو۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی شان بڑھا کر یا ان کی محبت میں ایسے بھی نہیں جا سکتے کہ یوں کہنا شروع کر دیں لا الہ الا علی، نعوذ باللہ، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ادنا سی دل میں غبار آئے حضرت علی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے حضرت علی کو. تو اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ دل کے اوپر کوئی ادنا غبار بھی حضرت کے بارے میں نہ آنے پائے. اس لیے مشکل تو ہے. بہرحال انشاءاللہ خیر سے گزر جائیں گے انشاءاللہ. گزشتہ سال ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے جہاں پر علماء نے عنوان قائم کیا ہے غدیر خم کا, اور کئی باتیں پڑھی تھیں. آپ کو یاد ہوں گی من کنت مولا فعلی مولا کے الفاظ کے تحت, اس لیے وہ ہم نے پڑھ دیا خلاصے کے طور پر. اس باب کے بعد المرتضی کرم اللہ وجہ میں اور دوسرے علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی میں باب باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا. کیونکہ غدیر خم کا جو خطبہ اور واقعہ پیش آیا تھا یہ حج کے بعد پیش آیا تھا, اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زیادہ نہیں رہے, بس تھوڑا وقفہ تھا. اس لیے اکابر نے غدیر خم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا باب باندھا ہے. اس وقت کے لحاظ سے کئی باتیں اکابر نے لکھی ہیں, لیکن اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو وہ ہم قصص الانبیاء علیہ السلام کے آخر میں پڑھیں گے. چونکہ آج موضوع حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے وہ پورا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ جو آیا اور جو پیش ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے. نامزد یا نامزدگی کی بات نہیں تھی, واضح لفظوں میں یہ یاد رکھیے گا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ان کو بنانا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما دیتے پھر کوئی سوال صحابہ میں اٹھ سکتا تھا؟ پھر صحابہ کے لیے کوئی غور طلب بات رہ جاتی تھی؟ جب حضور فرما دیتے کہ میرے بعد ان کو بنانا ہے تو قصہ. لیکن علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نام لے کر نامزد نہیں فرمایا. ہاں اشارات موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور نماز تو فرض ہے اور نماز ہر حال میں فرض ہے. اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں صرف ماہ رمضان میں فرض ہے, بولو تو صحیح. ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں, مساجد بھی آباد ہیں, مدارس بھی آباد ہیں, رہنے چاہیے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں صرف ماہ رمضان میں ہی آباد ہونے چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خمس صلوات, ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں. اس لیے ماہ رمضان میں جو کوشش میں کرتا ہوں غیر رمضان میں بھی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ یاد رکھیں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اکابر نے لکھا وہ کسی حال میں معاف نہیں. آپ کے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھ لو. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے بیٹھنے کی سکت نہیں ہے, لیٹ کے پڑھ لو, لیکن نماز معاف نہیں ہوتی.
کسی صورت معاف نہیں ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی عظیم عبادت، لیکن اسی میں اور آپ سب سے زیادہ کاہل ہیں. معاف کیا. ماہ رمضان آتا ہے، ٹھیک ہے پڑھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ پڑھیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ جیسے ماہ رمضان میں نماز فرض ہے باقی 11 ماہ میں بھی فرض ہے. اور ایک چیز عرض کروں، اب بہرحال یاد آ گئی تو سن لیں کہ تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے، آپ کے دل کو لگے نہ لگے لیکن وہ ہے. تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہ فرمایا اگر کوئی شخص خدا نہ کرے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی باقی کسی عبادت کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے میں جب نماز چھوڑوں اور باقی عبادات کروں تو یہ بات ذہن میں لے آیا کروں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے ایام بالکل قریب تھے، کوشش فرما رہے تھے کہ نماز پڑھائیں، لیکن جب بالکل ہی بیماری نے غلبہ کیا تو اپنے مصلے پر اپنی آنکھوں کے سامنے کن کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت رفیق دم ہجرت حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، اب یعنی اکابر کے بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ یعنی یہ تو بڑی دو اور دو چار کی طرح بات ہو گئی تھی نا، کہ جو نماز کے امام ہیں وہی پھر نظام کے بھی امام بنے. حضور، اچھا مشورہ بھی حضور کو دیا گیا کہ آقا حضرت عمر سے فرما دیں، اور وجہ بھی بیان فرمائی گئی کہ رفیق دم ہجرت یہ رقیق القلب ہیں، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بالکل قبول نہیں فرمایا، لوٹا دیا. اور اسی بات کو آقا نے دہرایا کہ رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے حضرت آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے بہرحال یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں تفصیلات آئیں گی، اب تو موقع نہیں ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، ایک بات میں چلتے چلتے عرض کروں، موضوع نہیں ہے میرا، لیکن جس بات کا تعلق عقیدے یا ادب سے ہوتا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، ربط ہو یا نہ ہو. علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیے، اگر دھیان میری طرف دے سکیں تو حقائق اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک تنہا ذات ہے اللہ کی. دھیان میری طرف رکھو ہاں، ورنہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی. بعد میں گلا کرو گے کیونکہ آپ کی باتیں اوپر سے گزرتی ہیں. دھیان دو تو سمجھ میں آئے نا. ایک ذات ہے اللہ کی. اگر میرے ساتھ کہہ دو ایک ذات ہے، ان پر موت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. قرآن پاک میں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، یہ ایک اللہ کی شان ہے. یاد رکھیے گا، یہ وہ ذات ہیں جن کے تعارف میں یہ لکھا گیا ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں یہ وہ ذات ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں. یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی پاک بارگاہ تنہا ایسی ہے جس پر موت کا گزر نہیں ہے. اور مجھ سے تو بہتر آپ کو یاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، آگے کیا ہے، وہو علی الذی خلق الموت وال، وہ پاک ذات زندگی کی خالق ہے تو وہی پاک ذات موت کی خالق ہے. موت ادھر جا کیسے سکتی ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولو تو صحیح. یہ چیز ذہن میں رکھا کریے، اللہ تنہا وہ ذات ہے جس پاک بارگاہ کی طرف موت کا گزر ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا.
اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہو، لیکن بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. یہ چیز ذہن میں آ گئی اللہ پاک کے بارے میں. اب اگلی بات سنیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے نا؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی، اس کا کبھی جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. حضور اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے تھے. اس لیے علماء مظاہر نے لکھا ہے حقائق اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ان سے انکار نہیں ہوتا، لیکن آداب کے تقاضے اپنے قائم رہتے ہیں، ان سے بھی آنکھیں نہیں میچی جا سکتی. جب خدا کے نبیوں کے لیے اس دنیا سے جانے کی باتیں کرو تو یوں نہیں کہو مر گئے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. دل کو لگتی ہے یہ بات؟ آپ بتاؤ، بولو تو صحیح. دل کو لگتی ہے؟ علماء مظاہر لکھتے ہیں کہ خدا کے کسی نبی کے لیے بات کرو اس دنیا سے جانے کی تو یوں کہا کرو اس دنیا سے پردہ فرما گیا ہے. حقیقت اپنی جگہ قائم رہے گی، ادب اپنی جگہ قائم رہے گا. میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ اب یہ بات ذہن میں رکھ کر اگلی بات سنیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ کے آگے سب سے بڑا اور مشکل مسئلہ یہی پیش آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کس کو لایا جائے، کس کو بنایا جائے. جب یہ بات ہوئی، قصہ مختصر کریں گے، جب یہ بات ہوئی اور جب یہ صدا اٹھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے متفق ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت رفیق دم ہجرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. بات ختم ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے. اچھا، اس میں ایک بات لائی گئی ہے یا لکھی گئی ہے کہ حضرت علی نے بیعت تو کی لیکن دیر سے کی. اس بحث میں کیا پڑھنا ہے؟ بیعت تو کی، اس پر تو سب آ گئے. زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی کہ جی سویر نہیں کی، دیر سے کی. حالانکہ محققین علماء اس جملے کے ساتھ بھی اتفاق، ہاں یاد رکھیے گا، اس جملے کے ساتھ بھی اتفاق. لیکن چلیں اگر ہم 2 لمحے کے لیے خاموشی ہو جائیں اس روایت پر کہ بیعت کی لیکن دیر سے کی، لیکن تان تو یہی ٹوٹی، کی یا نہیں کی؟ تو بات تو ختم ہو گئی. چلیں جلدی نہیں کی، دیر سے کر لی بقول تمہارے، لیکن کی تو ہے نا، خلیفہ مانے تو ہے نا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ایسے عالم گزرے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان علماء میں سے تھے جو بیک وقت مفسر قرآن بھی تھے، محدث حدیث بھی تھے، مورخ تاریخ بھی تھے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ایسے تھا کہ کسی لمحے حضرت علی نہ حضرت ابو بکر صدیق سے جدا ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی نماز میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے سے غائب ہوئے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سن لیں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ ایسے وابستہ تھے، نہ کسی لمحے حضرت رفیق دم ہجرت سے جدا ہوئے اور نہ ہی کسی نماز میں جس میں حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر آئے ہوں پیچھے حضرت علی غائب ہوئے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے.
اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے حضرت علی کے جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہی حضرت علی کی زبان پر ہوتا تھا. حضرت علی کی تربیت حضور نے کی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر؟ کیونکہ یہ جب سوال اٹھا نا کہ بیعت تم کہتے ہو دیر سے کی، چلیں چھوڑیں اس بحث کو کہ دیر سے کی سویر سے کی، اتنا تو مانتے ہو کہ جی کی. اچھا جب کر لی، خلیفہ مان لیا اور نماز میں امام بھی مان لیا تو قصہ ختم شو دیا نہیں؟ بولو تو صحیح. کہتے ہیں ہاں جی بس وہ کی تو ہے، باقاعدہ اس آدمی نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنی کہ جی نہیں کی تو ہے، اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ شخص جو جملے کہتا ہے یہ حب اہل بیت میں کہتا ہے؟ بولو، یہ محب اہل بیت کہے گا دشمن کہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کی تربیت حضور نے فرمائی کہ کیا یہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی انسان مان سکتا ہے کہ حضرت علی کا دل کچھ ہو اور زبان کچھ ہو؟ حضرت علی کو تو آج بھی امت شیر خدا کہتی. ان کا تو عالم یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد جنہیں حضرت علی کہا جاتا ہے، ان کے الفاظ آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شان میں ممتاز ہیں اور سب سے آگے ہیں تو پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں حضرت علی کے یہ الفاظ جو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں یہ دل اور زبان یکجا سے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ہمارا تو حضرت علی کے بارے میں یہی عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں جو حضرت علی کے دل میں تھا وہی حضرت علی کی زبان پر تھا، اس لیے کہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جو شخص بہادر ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یاد رکھیں، جو بہادر ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ اسی زبان سے نکلتا ہے جس دل کے اندر ڈر ہوتا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ ڈر کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. مجھے ویزا نہیں ملے گا، مجھے ویلفیئر نہیں ملے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کسی چیز کا بھی ڈر ہو سکتا ہے. مجھے ویزا نہیں ملے گا، مجھے ویلفیئر نہیں ملے گی. آدمی جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے. علماء یوں لکھتے ہیں کوئی بھی زندگی کا میز ہو جھوٹ نہیں بولو، لیکن جو بولتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا. وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو بہادر کبھی شمار نہیں کریں گے. بہادر وہ ہوتا ہے جو کسی میدان میں جھوٹ نہیں بولتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت علی بہادر تھے یا نہیں؟ ان کی بہادری تو ضرب میں آج تک امت ان کو شیر خدا کہتی ہے. تم کہتے ہو نہیں جی اندر سے نہیں، اوپر سے. یہ حضرت علی کی شان ہے، حضرت علی کی توہین ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں عجیب جملے میں، اچھا یہ چیز بھی سن لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے کہ اس دنیا میں بعد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ممتاز ہیں مقام میں حضرت رفیق دم ہجرت ہیں اور حضرت عمر بن خطاب ہیں. آپ حیران ہوں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا یہ قول کم از کم 80 بزرگوں نے نقل کیا ہے. تم کہتے ہو نہیں جی اوپر سے اندر سے نہیں، ہم کہتے ہیں اندر باہر سے. اگر میرے ساتھ کہہ دو کوئی باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہیں. ہے بھی روزہ پہلا مگر آپ کی تمنائیں تو پوری ہوئی بھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سردی کا جو روزہ ہوتا ہے یہ مفت کا ثواب ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو تو صحیح. اس لیے آپ کو میں تو تمنائیں کر رہا ہوں دھوپیں نکلیں کہیں سے، کوئی آمین کہہ دیتے تو تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. اچھا ایک چیز مجھے یاد آئی، یہ بھی سنیں. علماء نے لکھا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز ادا فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی عرض کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھا رہے تھے، حضور نے تو فرمایا تھا۔ علماء نے اسی باب میں غالباً لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، باہر آئے تو حضرت حسن نظر آئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اکابر کبھی کبھی بڑے عجیب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے شہزادے تھے۔ سچ ہے یا نہیں؟ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا حضرت حسن نے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جان نثار فرمایا، لفظ ارشاد فرمایا حضرت نے کہ قربان۔ اچھا، حضرت رفیق دم ہجرت کے وہ جملے آج بھی کتابوں میں ہیں۔ حضرت رفیق دم ہجرت نے فرمایا کہ حسن میرے اللہ کے نبی سے ملتے ہیں چہرے کے لحاظ سے، فرمایا علی آپ سے نہیں ملتے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت علی نے یہ بات سنی تو حضرت علی ہنس دی، مگر کچھ فرمائے نہیں، بات تو سچی تھی۔ اس لیے کہ حضرت حسن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہی تو بیٹے تھے۔ حضرت رفیق دم ہجرت نے فرمایا چہرے کے لحاظ سے اللہ کے نبی سے ملتے ہیں، اور حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا حضرت حسن کے لیے کہ میری امت میں یہ سید ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے آخر ابواب میں